السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ حدیث شریف کا منشا اور مقصد ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہم احکام شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، یہ غالباً اس کی یہ 8ویں نشست ہے۔ سورہ اعراف کی تفسیر سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3207۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا وامسك سليمان بطرف ابهامه على انملة اصبعه اليمنى قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا۔ هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث حماد بن سلمة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ فلما تجلی ربہ، پس جب ان کے رب نے تجلی فرمائی پہاڑ کی طرف، تو جعلہ دکن، تو اللہ کی تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ حماد کہتے ہیں اس طرح، اور سلیمان نے انگوٹھے کا کنارہ دائیں ہاتھ کی انگلی کے پور پر رکھا۔ راوی کہتے ہیں صرف اتنی تجلی سے پہاڑ زمین کے اندر دھنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی تاب نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے صرف حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی تھی، تمنا کی تھی، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ اس میں معتزلہ کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر ذات کی بھی نہیں، صرف صفت کی تجلی، چھوٹی سی تجلی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی تاب نہ لا کر زمین میں دھنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، لیکن چونکہ دنیا میں ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ ائمہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں معراج کے موقع پر، جس وقت آپ کو جسم اور روح کے ساتھ معراج کرائی گئی، اس موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، جس پر بہت ساری احادیث شریفہ بھی ہے اور صحابہ کے اقوال بھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ 34 مرتبہ روحانی معراج ہوئی اور 1 مرتبہ روح اور جسم کے ساتھ جسمانی معراج ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار پرنور سے مشرف ہوئے۔ حدیث نمبر 3208۔ حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادی حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه هذا حدیث حسن۔ عبد الوہاب وراق بغدادی نے بواسطہ معاذ بن معاذ، حماد بن سلمہ اور ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ مرفوع حدیث روایت کی۔ حدیث نمبر 3209۔ حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن انس عن زید بن ابی انیسۃ عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب عن مسلم بن یسار الجہنی ان عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآیۃ وإذ أخذ ربک من بنی آدم من ظہورهم ذریتهم اشہدهم علی انفسهم ألست بربکم قالوا بلی شہدنا
ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اہل الجنت فیدخلہ اللہ الجنت واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اہل النار حتى يموت على عمل من اعمال اہل النار فیدخلہ اللہ النار هذا حدیث حسن ومسلم بن یسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في هذا الاسناد بين مسلم بن یسار وبين عمر رجلا۔ مسلم بن یسار جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ آیت کیا ہے اور آپ یاد کیجیے اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو ظاہر کیا، نکالا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا ہم گواہی دیے، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس آیت کے بارے میں مسلم بن یسار جوہنی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اس حال میں کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، اس آیت کی تفسیر آپ سے بھی دریافت کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنے دائیں ہاتھ سے مسح کیا، پہنچا۔ اب یہ متشابہات میں سے ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور کیفیت کے بارے میں کہ وہ ہاتھ کیسا ہے، کیا مراد ہے، یہ پوچھنا بدعت ہے۔ اللہ نے یمین کہہ کر جو مراد لیا ہے، لفظ سے جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے، اس لیے اس کے علم کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ متشابہات کا حکم یہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، پیٹھ سے ذریت کو نکالا، اولاد کو نکالا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور جنتیوں کے عمل پر وہ عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کو پہنچا اور پس اس نے اس سے اور ذریت نکالی، اولاد نکالی۔ فرمایا میں نے ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اور دوزخیوں کا ہی یہ عمل کریں گے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا پھر عمل میں کیا رکھا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک فریق کو، ایک گروپ کو، ایک مخلوق کو جنت کے لیے پیدا کیا، وہ جنتیوں کے عمل کریں گے، اور ایک گروپ کو اور ایک مخلوق کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، ظاہر بات ہے وہ دوزخیوں کا عمل کریں گے۔ اب ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جنتی ہیں عمل نہیں بھی کیے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر دوزخی ہیں تو عمل کر کے بھی کیا فائدہ جب دوزخی میں جانا ہے؟ تو عمل میں کیا رکھا ہوا ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ جب بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے، کسی بندے کو جنتی لکھ دیتا ہے، جنت میں اس کو داخل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے جنتیوں کے عمل کے لیے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی ایک عمل پر انتقال کرتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کو جنتیوں کے کام ہی لگاتا ہے کہ وہ عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بحسن و خوبی انجام دیتا ہے۔ یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، پس اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جب وہ کسی بندے کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس کو دوزخیوں کے کام پہ لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے کام میں سے کسی ایک کام پر مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اور مسلم بن یسار نے عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، اور ان میں کے بعض نے اس سند میں
مسلم بن یسار اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک اور شخص کا ذکر کیا ہے، جس کو چھوڑ کر مسلم بن یسار براہ راست حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، مرسل ہوگی یہ روایت۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تشریح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا جو قیامت تک ہونے والی تھی، پورے ذرے کی شکل میں تھے، چونٹیوں کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوروں کو ظاہر کر کے سب کے سامنے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے بلا کہا۔ آپ کی اتباع میں آپ کی زبان مبارک سے بلا سن کر سب انبیاء نے بھی بلا کہا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، ہاں کیوں نہیں، ضرور آپ ہمارے پروردگار ہیں، پالنہار ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا عہد کیوں لیا؟ تاکہ قیامت کے دن بندے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس سے غافل تھے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا۔ دوسری بات جو بتائی گئی اس حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک مخلوق کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے ان کے لیے جنتیوں کے کام آسان ہیں، اسی لیے اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، انسان کا خاتمہ جس چیز پر ہوتا ہے وہی معتبر ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے، زندگی بھر عبادت کرتا رہا، متقی پرہیزگار رہا، سب کچھ اس کی زندگی اچھی رہی، اسلام کے احکام کے مطابق گزری، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، کفر پر مر جائے یا کافروں کے کسی عمل پر مر جائے، تو پھر خاتمے کا اعتبار ہوگا جس پر مرا ہے وہی معتبر ہوگا۔ کفر پر مر جائے خدا نہ خواستہ تو وہ کافر ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر کوئی کافر ہے، زندگی بھر بتوں کی پرستش میں رہا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا، سب کچھ اس کے اعمال دوزخیوں کے تھے، لیکن آخر وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا، انتقال سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، تو پھر وہ جنتی ہے۔ اسی لیے انما الاعمال بالخواتیم کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حسن خاتمے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3210، حدثنا عبد بن حمید حدثنا ابو نعیم حدثنا ہشام بن سعد عن زید بن اسلم عن نبی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال اے ربی من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال اے ربی من هذا قال هذا رجل من آخر الامم من ذريتك يقال له داود قال ربی وكم جعلت عمره قال 60 سنة قال اے ربی زده من عمری 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال اولم يبق من عمری 40 سنة قال اولم تعطيها لابنك داود قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئ ذريته هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت کو ملا، ان کی پشت پر دست مبارک پھیرا، چنانچہ آپ کی پشت سے ہر وہ جاندار ظاہر ہوا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک آپ کی اولاد میں پیدا کرنا چاہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کی پشت سے جو اولاد کو ظاہر کرنا چاہا، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے ذرے کی شکل میں ظاہر کر دیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے باہر کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان ایک چمک رکھی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، پیشانی پر ایک نور تھا، ایک چمک تھی، سب کو آدم علیہ السلام کے روبرو پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے درمیان ایک محترم شخص کو دیکھا جن کی آنکھوں کے درمیان والی چمک آپ کو بھا گئی، پسند آ گئی۔ ان تمام میں ایک محترم اور بزرگ شخصیت، ہستی ایک ایسی تھی جن کے آنکھوں کے درمیان کی چمک، پیشانی کی نورانیت حضرت آدم علیہ السلام کو پسند آ گئی، تو عرض کیا اے پروردگار، اے میرے رب یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخری امت کے ایک شخص ہیں جنہیں داود کہا جائے گا۔ حضرت داود علیہ السلام تھے، وہ ان کو داود کہتے ہیں۔
آخر میں تشریف لائیں گے، انبیاء کا سلسلہ جب ختم ہونے کے قریب ہوگا تو تشریف لائیں گے جنہیں دعوت کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پروردگار ان کی عمر کتنی رکھی ہے آپ نے، عمر کیا ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال، دنیا میں یہ 60 سال رہیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے کر ان کی عمر میں اضافہ کر دیجئے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی، 1000 سال آدم علیہ السلام کی عمر شریف تھی، جب 960 سال مکمل ہو چکے، 40 ادھر داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے آپ۔ تو اس سے انبیاء کا اختیار بھی معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اگر کسی کو اپنی عمر دینا چاہیں تو یہ ہمارے اختیار اور بس کی بات نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو بھی سن لے، لیکن یہ انبیاء کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ انبیاء کی بات کس طرح سنتا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ایک فرزند کو اپنی عمر میں سے 40 سال عطا فرمانا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، اور آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 40 سال عمر اپنی عمر میں سے عطا فرمائی۔ اس سے انبیاء کا اختیار بھی ثابت ہوتا ہے، اور اللہ سے ان کو جو محبت ہے اور اللہ کو جو ان سے محبت ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف ختم ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آئے، اسرائیل علیہ السلام آئے، اور تو آپ نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے فرمایا اولم یبق من عمری 40 سنۃ، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہے؟ میری عمر 1000 سال ہے، اس میں سے ابھی تو 960 مکمل ہوئے اور آپ پہنچ گئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو عطا نہیں کیے تھے؟ آپ تو دے دیے تھے نا حضرت 40 سال بلکہ بولے۔ تو راوی نے کہا فجحد آدم علیہ السلام نے انکار کیا، پس آپ کی اولاد بھی انکار کیا، اور آدم علیہ السلام بھول گئے، عمدن نہیں کیا، ایسا ذہن سے نکل گئی یہ بات، بھول گئے۔ تو اولاد آدم میں بھی یہ بھول کا سلسلہ شروع ہوا، فنسیت ذریتہ، اور آپ کی اولاد بھی بھول گئی، آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور آپس آپ کی اولاد سے بھی لغزش ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس سند کے علاوہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں سے بھی مرفوع مروی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، زجاجہ میں ایک حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اسی دن سے لکھنے کا اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا تاکہ کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے، اور لکھنے کا اور گواہ بنانے کا مقصد بھی شریعت میں اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ یہ چیزیں آدمی کو یاد دلا دیتی ہیں۔ کوئی معاملہ طے پا رہا ہے، 2 گواہ موجود ہیں، لکھا پڑھائی ہو رہی ہے، کسی کو قرض دے رہے ہیں یا کسی سے قرض لے رہے ہیں یا کوئی خریدی کا معاملہ کر رہے ہیں، لکھ کر رہے ہیں، تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ بھول بھی گئے ہیں تو لکھا ہوا دیکھ کر یاد آ جائے گا۔ اسی دن سے پھر یہ احکام جاری کیے گئے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا جائے، لکھا پڑھائی کے ذریعے اس معاملے کو طے کیا جائے اور گواہ بنایا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے پھر فرشتے واپس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر واپس ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف مکمل 1000 سال ہونے کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ حدیث نمبر 3201، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد 3211، حدیث نمبر 3211، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عمر بن ابراہیم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لما حملت حواء طاف بها ابلیس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وامره هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عمر بن ابراہیم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت حوا حاملہ ہوئی تو شیطان نے آپ کے ارد گرد چکر لگایا، اس وقت تک آپ کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی، جو لڑکا بھی تولد ہوتا وہ انتقال کر جاتا تھا۔ تو شیطان آ کے یہ بات بلا کہ شیطان کی طرف سے بات ڈالی گئی، اور اس کا حکم تھا کہ اچھا شیطان نے کہا کہ اب اگر لڑکا تولد ہو تو اس کا نام عبد الحارث رکھو، آپ نے یہی نام رکھا اور وہ زندہ رہا۔ شیطان کی طرف سے بات ڈالی گئی اور اس کے حکم سے تھی یہ بات۔ یہ حدیث حسن غریب ہم اسے بواسطہ عمر بن ابراہیم حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے جانتے ہیں، بعض نے اسے عبد الصمد سے غیر مرفوع روایت کیا ہے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کو جب بھی کوئی لڑکا تولد ہوتا تو وہ باقی نہیں رہتا تھا، حیات نہیں رہتی تھی زیادہ، جلد ہی انتقال ہو جاتا تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ عبد الحارث نام رکھا جائے۔ اب اس سلسلے میں بعض مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایت ہیں، کیونکہ شیطان
اس قدر غالب نہیں آ سکتا، حاوی نہیں ہو سکتا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات قدسیہ کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ بعض اسرائیلی روایتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہود و نصارہ نے ایسی روایتیں یا ایسے واقعات شامل کر دیے ہوں یا اس میں ملحق کر دیے ہوں، اس کو الحاقیات بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض محدثین نے یہ کہا ہے، اسی لیے جہاں بھی ایسی روایتیں ہوں جن سے انبیاء کی تنقیص یا توہین معلوم ہوتی ہو، ان روایتوں پر اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے، نہیں کیا جا سکتا۔ جب نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کا جو ذکر کیے ہیں اور یہ حدیث مبارک کو جو لے کر آئے ہیں، تو پھر اس سے ہم مطلب کیا سمجھنا چاہیے؟ اب دیکھیے قرآن اور حدیث، حکمت یہ ہے کہ بھئی محدثین کرام اور مورخین کرام کا کام یہی ہے کہ وہ تاریخی واقعات کو سب کو بیان کر دیتے ہیں۔ ان کا کام رتب و یابس میں فرق کرنا، امتیاز کرنا نہیں ہے، صرف تاریخی معلومات کی حیثیت سے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اب ناقدین حدیث جو ہیں وہ اس پر کلام کرتے ہیں، اور اس میں جو راویوں کا ذکر ہوتا ہے، سند پر کلام ہوتا ہے، اور سند پر گفتگو کرنے کے بعد بعض راوی اس میں اہل سنت و جماعت کے اگر نہ ہوں، بدعتی ہوں، تو ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر اگر نقص ہو، حافظے کے اعتبار سے یا تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے، تو وہ حدیث اعتبار کے قابل نہیں رہتی۔ یہ محدثین کا قاعدہ ہے۔ ورنہ بخاری شریف کے بھی جو روات ہیں، راویاں ہیں، 80 راویوں پر کلام کیا گیا ہے کہ فلاں شیعہ ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں، لیکن اس کے باوجود امام بخاری اپنی کتاب میں ان حدیثوں کا آپ نے ذکر کیا ہے جس کے بعد راوی شیعہ ہیں۔ تو بہرحال بولنے کا اصل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محدثین کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک محدث اگر کسی کو ضعیف کہیں تو واقعتاً حقیقت میں وہ ضعیف ہونا۔ احادیث شریفہ کے بارے میں بھی محدثین کرام، ناقدین حدیث اور اصول حدیث مدون کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے گمان کے مطابق ہے۔ اگر ہم کسی حدیث کو موضوع کہہ دیں تو فی نفسی ہی حقیقت میں نفس الامر میں اس حدیث کا موضوع ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے کچھ قرائن ہیں، کچھ دلائل ہیں اور شواہد ہیں، ان شواہد اور قرائن کی بنیاد پر ہم حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے موضوع کہنے سے حقیقت میں وہ حدیث بھی موضوع ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح ذکر کر دیتے ہیں۔ اب یہ کام ہے پرکھنا ناقدین حدیث کا، اور پھر وہ ان روایتوں کو یہ دیکھا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جرح جو کی جاتی ہے ناقدین حدیث کی طرف سے، جرح جو کی جاتی ہے، کسی راوی کو مجروح قرار دیا جاتا ہے، ضعیف کہا جاتا ہے، ان کی روایت کو ناقابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ جو جرح کر رہے ہیں، جس پر جرح کر رہے ہیں، ان کا مقام دیکھا جائے گا۔ جرح کا مطلب کیا؟ جرح کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر کوئی خرابی ظاہر کرنا، حافظے کے اعتبار سے خرابی ہے، حفظ کے اندر کلام کرنا۔ جب نوجوان تھے ان کا حافظہ قوی تھا، بوڑھے ہونے کے بعد ان کا دماغ پہلے کے جیسا کام نہیں کر رہا ہے، خلط ملط کر دے رہے ہیں، روایتوں میں، سندوں میں، راویوں کے ناموں میں خلط ملط ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں اس وقت محدثین؟ جب ان کا حافظہ اچھا تھا، قوی تھا، اس وقت کی روایتوں کو معتبر سمجھتے ہیں۔ پھر حافظہ خراب ہونے کے بعد یا بوڑھے ہونے کے بعد پہلے کی جیسی کیفیت نہیں رہی تو دونوں روایتوں میں امتیاز کرتے ہیں۔ تو اگر محدثین ناقدین حدیث ایک ایسے شخص پر جرح کر رہے ہیں، ایک ایسے شخص کو ضعیف قرار دے رہے ہیں جس کی امامت مسلم ہے امت میں، متفق علیہ شخصیت ہے، جیسے ائمہ اربعہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، مثال کے طور پر مشہور ترین ہستیاں ہیں یہ، اور ان کی امامت پوری امت میں مسلم ہے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں لوگ۔ تو ایک ایسا شخص نہ ہو جس پر جرح کی جا رہی ہو، وہ ایسا شخص نہ ہو جس کی امامت مسلم ہو اور جو امت کے نزدیک متفق علیہ امام ہو، بڑے بڑے محدثین نے ان کی تعریف کی ہو، توصیف کی ہو، ایسا شخص نہ ہو۔ اور جو جرح کی جا رہی ہے، خرابی بیان کی جا رہی ہے، وہ مبہم نہیں ہونا، فلاں ضعیف ہے، کس بنیاد پر ضعیف ہے، کیا خرابی ہے ان کے اندر، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ تو جرح مبہم بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو ایسی ہی روایتیں خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بہت ساری روایتیں محدثین اور مورخین نے بیان کر دی ہیں۔ ان کا کام ہے ان تک جو روایتیں پہنچی ہیں، جو باتیں پہنچی ہیں، بیان کر دینا۔ اب وہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا یہ علماء کا کام ہے۔
تو بہرحال ایسی روایتیں خود تفسیر میں بھی بہت ساری اسرائیلی روایتیں داخل کر دی گئی ہیں اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے، اور جیسا کہ باطل فرقے بھی وجود میں آ گئے تھے صحابہ کے زمانے میں بھی، خود مختلف فرقے رونما ہونے لگے تھے، انہوں نے اپنے مسلک کی، اپنے عقائد کی نشر و اشاعت کے لیے حدیثیں گھڑنے کا کام شروع کیے تھے، اپنی طرف سے حدیث بنا کر فضائل اعمال میں پیش کرتے چلے جاتے تھے۔ تو بہرحال ایسی روایت جس سے کسی معتبر معتمد علیہ ہستی کی تنقیص ہوتی ہو، توہین ہوتی ہو، اس کو پرکے بغیر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ اس میں یہ ایک بات بھی جو ہے نا، مطلب یہ جو اسرائیل کی جو یہ روایت ہے جی تو واقعی اسرائیل کی روایت ہے، اس کو ثابت اس ذریعے سے بھی جو ہے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ہمارے اگلی نشستوں میں مفتی صاحب جی آپ بیان فرمائے تھے کہ قابل حابل جی کا جو پہلا قتل ہوا تھا جی تو حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے پاس جو ہے فرشتے آ کر فرمائے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جی تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ انتقال کیا چیز ہے؟ جی تو مطلب انتقال کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جی تو اس کے بعد جو ہے بات وغیرہ نہیں کرتے ہیں، جی اسی کو انتقال کہتے ہیں۔ تو آپ انتقال پر رو پڑی، جی تو بچے جب پیدا ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد یہ واقعہ ہوا نا، جی تو اگر بچے پیدا ہونے کے بعد مسلسل اگر انتقال ہو رہا ہے ہر بچے کا، تو حابیل کا جو انتقال ہوا تھا جی تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہو جاتا ہے کہ انتقال اس کو بولتے ہیں بول کے، جی نہیں اس سے پہلے آپ فرمائے تھا نا، ہاں وہی بہرحال اس کی طرح سے آپ وضاحت فرمائیے آپ اور بہتر انداز میں جو آپ سمجھ گئے نا، میں جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو واقعہ بولے آپ، اس میں یہی فرشتے جب اطلاع پہنچا حضرت حوا علیہ السلام کو کہ حابیل کا انتقال ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ موت کیا چیز ہے، یہ حابیل کی موت واقع ہو گئی ہے، تو کہا کہ موت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں پہلا قتل تھا، پہلا انتقال تھا پوری دنیا میں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ انتقال کا، موت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ تو حوا علیہ السلام رونے لگی، تو اس وقت سے عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ عادت جاری کر دی رونے کی، اسی لیے کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے تو مردوں سے زیادہ عورتیں روتی ہیں، آدمیوں کے اندر ضبط کرنے کی طاقت ہوتی ہے، برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے، وہ عورتوں کے اندر نہیں ہوتی۔ حوا علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے ان کی بنات میں بھی، ان کی بیٹیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو برقرار رکھا۔ یعنی اگر بچپن میں بچوں کا انتقال ہوتا تو حابیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ بات معلوم ہو جاتی حوا علیہ السلام کو کہ بھائی انتقال اس کو کہتے ہیں، آپ فرشتوں سے پوچھتی نہیں تھی، جی تو یہ بول سکتے ہیں کہ واقعی یہ اس طرح یعنی جو یہودی جو ہے یہ جو ملا دیے ہیں احادیث مبارک اور قرآن میں جو اپنی طرف سے جو روایتوں کو شامل کر رہے ہیں، اس کی یہ حدیث اس کا رد کر رہی ہے، جی تو صحیح ہے نا مفتی صاحب؟ ہاں وہی بہرحال اس میں تمیز کرنا، امتیاز کرنا پڑتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لینا بس کہ کسی معتمد علیہ معتبر ہستی، خاص طور پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہے تو اس کو قبول کرنے میں تعامل کرنا ہے، کیونکہ اس میں جب تک تحقیق نہ ہو واقعتاً یہ روایت ہے، اس کی کوئی توجیہ ہو سکتی ہے، اس کی کوئی دوسری تعویل ہو سکتی ہے یا نہیں، وہ دیکھا جائے گا، بعد میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر حدیث نمبر 3212۔ اب یہ سورہ انفال کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔